میرے سامنے یہ مختصر سورہ والعصر، ہم تو سمجھتے یہ بہت ہی مختصر سورہ ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں اور کوئی صورت نازل نہ ہوتی، صرف یہ سورۃ العصر نازل ہو جاتی، یہی انسان کی کامیابی کے لیے یہی سورہ کافی اور شافی تھی۔ یہ سورۃ العصر صرف 3 آیت ہے اس میں، اور اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرما رہے، میں اسی کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ والعصر، زمانہ کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ نقصان میں کیوں ہے؟ یہی وقت اور یہی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جس وقت ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور عالم برزخ کے بعد عالم آخرت، یہ قیامت کے میدان، قیامت کے دن جس وقت ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو سب آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک وہاں موجود ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی خاص طور پر ایک سوال کریں گے ہم سب کو۔ کیا سوال ہوگا؟ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، انسان تم دنیا میں کتنے سال رہو، کتنے سال تم دنیا میں رہے؟ تو قرآن مجید میں مختلف جوابات اللہ سبحانہ و تعالی نے نقل فرمائی کہ لوگ کیا کیا کہیں گے۔ تو اس میں ایک جواب یہ ہے کہ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ ڈر کے مارے چپکے سے ایک دوسرے کو کہیں گے کہ اللہ اکبر، یہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے کہ سال کے اعتبار سے ہم دنیا میں وقت گزاری نہیں، ہم نے تو صرف یتخافتون، چپکے سے سرگوشی کریں گے، ان لبثتم الا عشرا، کہ ہم صرف 10 دن دنیا میں رہیں۔ کتنے دن؟ 10 دن۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ 10 دن ہم دنیا میں رہے۔ تو ایک جماعت تو یہی کہے گی کہ ہم 10 دن دنیا میں رہے، دوسری جماعت وہ کہے گی نہیں 10 دن تو بہت زیادہ ہے، یہ دنیاوی زندگی 10 دن نہیں، بہت زیادہ ہے۔ کتنے دن ہم رہے؟ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما، جو عقل مند شمار کیے جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہم صرف دنیا میں 1 دن رہے۔ کتنے دن رہے؟ 1 دن۔ یہی زندگی جو ہم یہاں سوچ رہے کہ سبحان اللہ کتنے وقت اس میں ہم تماشا کے اندر، کھیل کود کے اندر۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بہترین انداز میں فرماتے ہیں، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کر تجھے مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ کہ یہ بچپن نے تجھے پہلے برسوں کھلایا، یہ جوانی کے اندر پھر آدمی مجنون بن جاتا ہے، پھر بڑھاپے کے اندر کیا کیا بیماری وغیرہ، پھر آخر میں پھر ایک آدمی بالکل صفایا، مطلب بالکل زندگی ختم۔ تو یہی مختصر زندگی۔ تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم صرف 1 دن رہے۔ ایک جماعت اور بڑھ کر کے کہیں گے 1 دن تو بہت زیادہ ہے، 1 دن دنیا میں 24 گھنٹہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ ہم صرف 1 صبح یا 1 شام رہے۔ کتنا وقت رہے؟ 1 صبح یا 1 شام۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ تیسری جماعت کہیں گے کہ ہم صرف 1 صبح رہے یا 1 شام۔ ایک جماعت آگے بڑھ کر کے کہیں گے 1 صبح اور 1 شام تو بہت زیادہ ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، یہ مجرم لوگ جو گناہگار ہوں گے وہ قسم کھا کر کہیں گے ہم صرف 1 لمحہ کے لیے، 1 گھنٹہ کے لیے ہم رہیں۔ یہی دنیاوی زندگی جس کے لیے ہم مرتے ہیں، رات دن اسی کی محنت میں ہے، اسی دنیا کے فکر اور آخرت کی فکر ہم نہیں کرتے۔ تو اسی کو قیامت کے دن جس وقت سب آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک وہاں ہوں گے، تو اس وقت احساس ہوگا، لیکن اس وقت احساس کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو مقصد یہ کہنے کا یہ کہ جو ہم سفر میں، اس لیے کہ ہم نے سفر شروع کیا تھا عالم ارواح سے، ہمارا پہلا منزل عالم ارواح جو روح کے عالم ہے، یہ انتظار گاہ ہے، اور پھر اللہ کا مقرر وقت آتا ہے تو پھر ہم عالم دنیا میں آتے ہیں۔ یہ عالم دنیا ہماری دوسرا منزل ہے۔ پھر اس کے بعد عالم برزخ ہے،
پھر اس کے بعد چوتھا منزل عالم آخرت ہے. تو 4 منزل، اور یہی منزل جو دنیا کے منزل ہے یہ سب سے اہم، اس لیے کہ یہاں وقت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ بنانے کی یا بگڑنے کی ہے، دونوں میں سے ایک ہوگا. اسی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. کہ دنیا ہم سے جا رہی ہے، آخرت ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور دونوں کے لیے لوگ ہیں، کچھ دنیا والے ہیں کچھ آخرت والے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم بنو آخرت کے لوگ، تم دنیا کے لوگ مت بنو، اس لیے کہ آج عمل کرنے کے وقت ہے، کوئی حساب نہیں، اور کل حساب ہے، کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں. تم بھائی دوستو بزرگوں، یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرمایا والعصر، زمانہ کی قسم. اور یہ جو حدیث میں نے پیش کی، اس گویا کہ وہ قرآن شریف کی اس آیت کی تشریح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، تم غنیمت سمجھو 5 چیز کو 5 چیزوں سے پہلے. خاص طور پر پہلی بات کیا فرمائی، شبابک قبل حرمک. ہمارے نوجوان بھائی اس کو اچھی طرح غور سے سنو، کیا فرمایا، شبابک قبل حرمک، تم اپنے جوانی کو غنیمت سمجھو، اس کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے. اسی وجہ سے 7 قسم کے لوگ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے، اس میں یہ فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کے عبادت کے اندر پرورش پائی. تو جوانی کے عالم میں جو عبادت ہوگی اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ مقبول ہے، بہت ہی زیادہ قدر کی نظر سے دیکھی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے، اس وقت آدمی ہر قسم کے گناہ وغیرہ کرنے کے طاقت رہتی ہے، اس کے پاس وہ ہمت بھی رہتی، اس کے باوجود بھی وہ گناہ نہیں کرتا، وہ گناہ سے بچ کر کے اللہ کے خوف سے عبادت کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی زیادہ پسند فرماتے ہیں. تو جوانی کے عالم میں اسی وجہ سے عربی کے اندر کیا کہتے ہیں، الشباب شعبۃ من الجنون، یہ شباب جو جوانی ہے یہ جنون کے ایک شعبہ ہے. اور اس وقت اگر ایک آدمی عمل کر لے صحیح طریقہ سے، سبحان اللہ، یہ آدمی کی بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا ہے. اس وقت آدمی کے اندر یہ تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں جوان ہوں، میں طاقتور ہوں. تو اسی وجہ سے ایک آدمی کو اس وقت اللہ کی عبادت کرنا، اس وقت اس کے اندر تقوی پیدا کرنا، اس وقت اس کے اندر تواضع پیدا کرنا. یزید ابن محلب ایک نوجوان تھے، تو وہ خود فرماتے کہ ایک مرتبہ میں راستہ میں جا رہا تھا، تو عام طور پر ہمارے نوجوانوں کی کیا حالت ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اوپر اس طرح، یعنی جس طرح قرآن مجید فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اترا کر نہ چلو. تو یہ زمین کے اوپر اترا کر کے تکبر کے ساتھ، اور زمین کے اوپر پیر کو مضبوطی کے ساتھ اور زور کے ساتھ اس کے اوپر رکھ کر کے اس طرح چلتے، اور سینہ کو نکال کر کے چلتے. تو اس طرح یزید بن محلب فرماتے میں اس طرح چل رہا تھا، تو ایک بزرگ تھے مطرف رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ان کو دیکھا اس طرح چلتے ہوئے. فرمایا بیٹے اس طرح نہیں چلتے، یہ جس طرح آپ چل رہے اس طرح چلنا ٹھیک نہیں، اللہ کو پسند نہیں. تو اس وقت یزید بن محلب فرماتے کہ میں تو جوان تھا، مجھے تو غصہ آ رہا تھا. تو میں نے کہا آپ نہیں جانتے میں کون ہوں، آپ نہیں جانتے میں کون ہوں. آج کل جوانوں کو کچھ کہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ڈر کے مارے کہ کیا جواب دیں گے. تو اس طرح انہوں نے یہ جواب دیا. تو مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے بہترین جواب دیا، اللہ اکبر. انہوں نے کیا فرمایا، ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کون ہو. اولک نطفۃ قذرا وآخرک جیفۃ مذرا وانت بین ذلک حامل عذرا. تمہاری ابتدا کیا، تم ناپاک نطفہ، ابتدا ناپاک نطفہ سے ہم بنے ہوئے، آخر کیا ہوگا بدبودار لاش، اور ابھی فی الحال کیا ہے تم پائخانہ لے کر تم گم رہے ہو تمہارے پیٹ کے اندر. اور یہی ہم سب کی یہ حالت ہے. اللہ اکبر. اگر ایک آدمی، اگر ہم سب کو یہ ذہن میں آ جائے، تصور آ جائے کہ ہماری یہ حالت ہے، یہی ہمارے اصلیت ہے، اللہ اکبر کیا تکبر ہوگا کہ میں شیخ الحدیث ہوں، مفتی ہوں، میں علامہ ہوں، یہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ہمارے اندر یہ چیز، اور اس چیز کی وجہ سے ہمارے اتنے ناشکری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدر، کہ انسان برباد ہو
تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تم کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا. خلقہ من نطفہ, تمہیں نطفہ سے پیدا کیا. اگر وہ نطفہ بدن سے نکلے تو اس کے غسل فرض ہو جاتا ہے. اگر کپڑے پہ لگے اس کو دھونا ضروری ہے, بدن پہ لگے دھونا ضروری ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے نکالا, تمہیں کچھ بھی نہیں آتا, تمہیں سمجھنے کی, تمہیں بات کرنے کی, سننے کی کچھ بھی اس کے اندر طاقت نہیں تھی. اللہ نے یہ سب کچھ دی, بینائی دی, قوت گویائی دی, تمہیں سمجھنے کی توفیق دی. کیوں؟ تاکہ تم شکر ادا کرو. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کچھ بھی قابل تذکرہ چیز نہیں تھی؟ تو لیکن اس کے باوجود بھی انسان اپنے اندر تکبر اور یہ جوانی کے عالم میں, اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کمزوری سے پیدا کی, پھر اس کے بعد طاقت آئے گی, پھر طاقت کے بعد کمزوری آئے گی, اور اس کے بعد ضعفا وشیبا, کمزوری اور بڑھاپے آ جائے گی. لیکن انسان سمجھتا ہے کہ سبحان اللہ میں اسی حالت میں ہمیشہ رہوں گا. تو یہ جوانی جو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں, جوانی کو اللہ کے عبادت کے اندر مصروف کرنے کا, عبادت کے اندر ایک آدمی کو اپنے زندگی کو کٹانے کی, یہی اصل چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شبابک قبل حرمک, کہ جوانی کو یہ غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. دوسری بات کیا فرمائی کہ صحتک قبل سقمک, یہ صحت جو دی ہے یہ صحت کو غنیمت سمجھو. اسی وجہ سے بخاری شریف کی دوسری حدیث میں کیا فرماتے ہیں, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمت ایسی چیز ہے لوگ اس کے بارے میں بالکل بے خیال ہیں, اس کے بارے میں غفلت میں ہے, اس کے بارے میں بالکل ہی توجہ نہیں دیتے. کون سی چیز ہے؟ الصحت والفراغ. ایک تو صحت اور دوسری چیز فارغ وقت. تو یہ صحت جو دی ہے اس وقت اس کو استعمال کرنے کا, اور ایک آدمی بیماری ہونے سے پہلے, اس لیے کہ بیمار ہو جاتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے, بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے, تو ایک آدمی پھر سوچتا ہے کہ اللہ اکبر یہ صحت ختم ہو گئی. اور صحت کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یا عبادت جو کرتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ ثواب دیں گے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الصدقۃ اعظم اجرا, کون سا صدقہ سب سے زیادہ اللہ کے یہاں مرتبہ کے اعتبار سے عظیم ہے, بڑا مرتبہ والا؟ کیا جواب دیا؟ ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم. کہ تم صدقہ کب کرو؟ جس وقت تم تندرست ہو, جس وقت تمہارے اندر لالچ ہے کہ ہم زیادہ, تخشى الفقر, فقر کا خوف, تأمل الغنى مالدار ہونے کی امید. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں یہاں احتیاط بتائی کہ کیا کرنے کا, بولا تم دیری مت کرو, اللہ کے راستے میں دیری مت کرو. حتی اذا بلغت الحلقوم, یہاں تک کہ روح ابھی نکلنے کا وقت ہے, اس وقت کہ لفلان کذا ولفلان کذا وقد کان لفلان, فلانا کے لیے اتنا, فلانا کے لیے, وہ تو اتنا ہو گیا سب کے لیے, وہ تو ابھی میراث کے اندر تقسیم ہوگا, ابھی کہاں تقسیم کریں گے. اللہ اکبر. ایسے بہت سے مواقع ہمیں ملے ہیں کہ ایک آدمی کے والد ابھی بالکل آخری وقت میں ہے, بیٹا نے فون کیا کہ آپ تشریف لائے اور اس میں میرے والد صاحب کو تلقین کرو. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ, پلیز اللہ کے واسطے یہ آپ مدرسہ کے لیے لے جاؤ, اس کام کے لیے لے جاؤ, یتیموں کو دے دو, بیواؤں کو دے دو. لیکن وہ تو وقت ابھی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت. صحت یہ بہت ہی عظیم ایک نعمت ہے, اور اس کے بارے میں دعا بھی کرنی چاہیے, اور وہ اس کو غنیمت بھی سمجھنی چاہیے. اور تیسری بات کیا فرمائی؟ وہ غنا کا قبل فقرک, یہ غنا مالداری جس کو حدیث کے اندر میں نے ابھی بیان کیا کہ یہ مالداری جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو بھی قدر کرو, اور جس وقت ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے تو اس وقت دینے کی کوشش کی جائے. اسی وجہ سے ہر دن دو خاص فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک کیا دعا کرتے؟ اللہم اعطی منفقا خلفا, اللہ جو دینے والا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور دوسرا فرشتہ کیا فرماتے؟ اللہم اعطی ممسکا تلفا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ کے راستے میں نہیں دیتا, جو خرچ نہیں کرتا صحیح راہ پر, اللہ اس کو بربادی دو. یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, آج کل ہمارے اندر یہ بخل, یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. ایک تو ایک آدمی بخیل آدمی, الذی یأکل ولا یؤکل منہ, کہ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ جو خود کھاتے دوسروں کو نہیں کھلاتا. اس سے بڑھ کر ایک آدمی کیا شحیح ہے, الذی لا یأکل ولا یؤکل منہ, خود بھی نہیں کھاتا دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا.
ہم نے اسے بہت سے لوگوں کو دیکھا، پیسہ جمع کرتے 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 نہ خود بھی کھا رہے، نہ خود بھی اس کو استعمال کرتا ہے، نہ دوسروں کو کھلاتے. یہ شہی مطلب وہ سب سے بڑھ کر لالچی. تو ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں دینے میں جو ثواب ہے، ما نقص مال من صدقہ، صدقہ میں دینے کی وجہ سے مال کے اندر کبھی کمی نہیں ہوتی. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. جو زکوٰۃ صدقات وغیرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عطا کرتے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو عطا فرماتے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر کچھ کام کر رہے تھے، تو اس وقت ایک فقیر آیا. فقیر نے آ کر کہا، اس کو اچھی طرح سننا بھائی، یہ بہت ہی اہم بات. آج کل ہم صدقہ خیرات کرنے کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں. تو ایک فقیر آیا، اس نے کہا کہ مجھے 1 درہم چاہیے، مجھے 1 درہم. اس وقت رقم وہی درہم، آج کل ہمارے یہاں ٹکا ہے، اس وقت درہم ابھی جو یہ مڈل ایسٹ وغیرہ کے درہم اور دینار. تو کہا کہ مجھے 1 درہم چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ تمہارے والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر کہو کہ ہمارے پاس جو پیسہ کچھ ہے اس میں سے 1 درہم دے دے. تو ان کے پاس پورا جو پیسہ تھا وہ صرف 6 درہم، اور سب 6 درہم بالکل ضرورت کی چیز تھی، ان کو کچھ ضرورت تھی. تو اس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے والد صاحب کو جا کر کہنا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، یہ 6 کے 6 درہم ہمیں ضرورت ہے. اور فقیر کو یہ بہت ہی یعنی ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ قولوا قولا کریما، ان کو نرم بات کہہ کر ان کو واپس کر دو. تو یہ جا کر کے حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد صاحب کو کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، یہ ابھی 1 درہم نہیں بلکہ کیا کرنا، یہ 6 درہم سب لے آؤ. کتنے درہم؟ 6 درہم. پہلے تو کہا تھا 1 درہم، ابھی کہا 6 درہم. تو 6 درہم لے آئے، سب کے سب 6 درہم فقیر کو دے دی، سب کے سب 6 درہم فقیر کو دے دی. فقیر خوش ہو گیا کہ مجھے تو 1 درہم کی ضرورت تھی، ابھی تو الحمدللہ 6 درہم، وہ تو چلا گیا خوشی خوشی. اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا کام کرتے رہے. اس وقت ایک آدمی آیا ایک گورا لے کر کے، اس نے کہا علی آپ کو گورا کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو ضرورت ہے لیکن میرے پاس پیسہ نہیں. کہتے پیسے کی ضرورت ابھی نہیں، اب بعد میں جس وقت آپ کے پاس پیسہ آ جائے اب مجھے پیسہ دے دینا. کہتے ٹھیک ہے. کتنا ہے؟ انہوں نے کہا 140 درہم. اچھی طرح سمجھنا بھائی، کتنے فرمائے؟ 140 درہم. تو 140 درہم میں خرید کر کے انہوں نے یہ رسی سے باندھ کر کے رکھ دی اور وہ آدمی چلا گیا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ دونوں اپنا کام کرتے رہے. کچھ مختصر وقت کے بعد، چند منٹ کے بعد گویا کہ دوسرا ایک آدمی آیا، اس نے آ کر گورا دیکھا، اس نے کہا سبحان اللہ بہت ہی بہترین خوبصورت گورا ہے، مجھے گورے کی ضرورت ہے، آپ بیچیں گے اس کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں اگر صحیح قیمت مل جائے میں بیچ دوں گا. کتنے کا؟ انہوں نے کہا 200 درہم. کتنے کا؟ 200 درہم. تو اس نے 200 درہم ان کو دے دی، گورا لے کر چلا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاؤ جس آدمی سے ہم نے پہلے گورا خریدا تھا اس کو 140 درہم دے دو، اور تمہارے والدہ کے پاس جا کر کے یہ 60 درہم دے دو، اور ان کو یہ کہنا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کو لے کر آئے گا وہ 10 نیکی، 1 درہم کے بدلہ میں 10. 6 درہم دیے تھے، کتنے درہم ملا؟ کتنے درہم ملا؟ 60 درہم. دنیا میں بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف آخرت میں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں. تو اللہ کے راستے میں ایک آدمی خرچ کرے گا. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، تابع الحج والعمرہ، کہ ایک آدمی بار بار حج اور عمرہ کرو. اس میں کیا فرمایا؟ فوائد کیا ہے؟ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ فقر کو بھی دور کرے. ایک آدمی حج کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے پیسہ خرچ کرنے کے بعد فقر کو کس طرح دور کرے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطاعت کے بدلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے؟ اللہ سبحانہ اور مزید عطا فرماتے. تو کہنے کا یہ مطلب یہ ہے وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، یہ مالداری کو غنیمت سمجھو فقیر ہونے سے پہلے. چوتھی چیز کیا فرمائی؟ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، یہ فارغ وقت جو ہے. آج کل ہم وقت کو اتنے زیادہ ضائع کرتے. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے؟ ادرکت اقواما کان احدهم اشح علی عمرہ منہ علی درہمہ. ادرکت اقوام، میں نے ایسے لوگوں کو پایا جو اپنے وقت کے اوپر اتنے زیادہ لالچی، اتنے زیادہ پابند تھے بنسبت تمہارے ایک آدمی اپنے پیسہ کے اوپر. جس طرح ہم اپنے پیسے کے اوپر اتنے زیادہ لالچی اور ہم اس کے اوپر اتنی زیادہ اہمیت ڈالتے ہیں،
اس کے بنسبت یہ جو صحابہ کرام تھے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ایسے صحابہ کرام کو وقت ایک منٹ بھی ضائع ہونے نہیں دیتے تھے، اور ہم بالکل الٹا ہیں، وقت کے ضیاع کے اندر، وقت کو ضائع کرنے کے اندر، وقت کو بالکل نقصان ڈالنے کے اندر ہم سب سے آگے ہیں، لیکن پیسے کے بارے میں اللہ کے راستے میں دینے میں ہم سب سے پیچھے ہیں۔ تو یہ فارغ وقت، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ہم اس کی قدر کب پہچانیں گے؟ جس وقت آنکھ بند ہو جائے۔ طبرانی کی حدیث کے اندر فرماتے ہیں یہ جنت میں جانے کے بعد افسوس نہیں رہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، کہ جو بھی دل چاہے گا وہ ملے گا، جو بھی مانگیں گے وہ ملے گا۔ لیکن طبرانی کی حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهِ، کہ ایک آدمی کو جنت میں کوئی حسرت، کوئی افسوس نہیں رہے گا، لیکن وہ افسوس رہے گا جو وقت اس نے ضائع کی ہے اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے بجائے وہ وقت کو ضائع کیا، اس وقت کے بارے میں اس کو افسوس ہوگا کہ اگر ہم اس وقت کو کام پہ لگاتے ہم اور زیادہ مزید درجہ حاصل کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جس کو جنتی داخل ہو جائیں گے، جہنم میں جہنمی داخل ہو جائیں گے، تو ایک جنتی وہ کہے گا سبحان اللہ، یہ اوپر والی جنت سے اس کو اتنے بہترین خوشبو سونگھنے کے لیے آئے، یعنی اس کو ملے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا اللہ یہ آدمی اس نے کیا عمل کیا جس کے وجہ سے اتنے بہترین وہاں سے خوشبو آ رہی، اس کو اتنے اعلیٰ درجہ جنت ملی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو تمہارے اعمال اور ان کے اعمال بالکل برابر ہے، ان کے روزہ تمہارے روزہ، ان کی نماز تمہاری نماز، سب برابر ہے، سب برابر ہے عمل کے اندر، لیکن صرف فرق کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح سننا بھائی، صرف فرق تمہارے اور ان کے اندر فرق کیا ہے؟ اس نے صرف ایک سبحان اللہ تم سے زیادہ کہا ہے، ایک سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے حدیث میں کیا فرماتے؟ سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ ترازو کو قیامت کے دن بھر دے گا۔ آج کل ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، عمل کی قدر نہیں۔ آنکھ بند کرنے کے بعد کیا افسوس ہوگا؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، موت آ جائے وہ کہے گا اللہ ہمیں لوٹا دو واپس، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ کیا جواب آئے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ کلمہ ہے جو کہہ رہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ابھی برزخ کی زندگی، جس طرح میں نے کہا عالم ارواح سے عالم دنیا، اور عالم دنیا صرف ایک گھنٹہ کا وقت ہے بھائی، پھر عالم برزخ، وہ عالم برزخ قبر کی زندگی ہے، اور قبر کی زندگی کے بعد عالم آخرت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، یہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، نیک عمل کرو، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے نہ خرید فروخت ہوگا، نہ دوستی ہوگی، نہ سفارش ہوگی۔ تو اسی وجہ سے یہ فارغ وقت جو دی ہے اس کی قدر کرنے کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ابن آدم، یا ابن آدم انما انت ایام، یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یوم ذهب بعدک، کہ اس آدم کے اولاد، او آدم کے بیٹا، تم صرف چند دن ہو، تمہارا ایک دن گزرا ہے، تمہارا ایک حصہ گزر گیا ہے۔ یہ قدر کرنے کی چیز، یہ عرب ممالک کے اندر ایک قبرستان میں عربی زبان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، یا واقف، اس کو اچھی طرح سمجھنا بھائی، یا واقف عند قبری لا تتعجب من امری، ایک قبر کے سامنے کھڑا ہونے والا میرے حالت کے اوپر تم تعجب مت کرنا، بالامس کنت مثلک وغدا تکون مثلی، گزشتہ کل میں تمہاری طرح تھا، کل تم میری طرح بن جاؤ گے۔ بات سمجھ آ رہی بھائی؟ یہی ہماری حالت ہوگی۔ اسی وجہ سے وہ فراغ قبل شغل، کہ فارغ وقت ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ آج کل ہم وقت کو کس طرح ضائع کرتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کو کس طرح انہوں نے کام پہ لگایا۔ 6 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے تھے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں۔ پھر 10 سال کی عمر میں معطا مالک جیسی حدیث کی کتاب، ہزاروں حدیث ہے، زبانی یاد کر لی، کب؟ 10 سال کی عمر میں۔ 14 سال کی عمر میں تمام مفتیان کرام، تمام علماء کرام نے ان کو مفتی اعظم مکہ مکرمہ ان کو اس درجہ پر پہنچایا، فائز کیا۔ ان کی زندگی صرف 150 ہجری میں پیدائش، 204 ہجری میں ان کا انتقال، 54 سال کے اندر انہوں نے کس طرح یہ ہے مذہب چھوڑ کر گئے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ آج تک اور قیامت کے دن تک ان کی اتباع کرتے رہیں گے۔ ایسی زندگی ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے معمول تھا ہر روز ایک ختم قرآن کرنے کا،
یہ ان کی حالت تھی. رمضان کے مہینہ کے بارے میں ایک ختم دن میں ایک ختم رات میں انہوں نے اس طرح زندگی گزاری. سبحان اللہ. اور آج کل ہمارا وقت ضائع کرنے، ہم کسی جگہ میں جاتے گھنٹے در گھنٹے، ہم کسی شادی بیاہ میں جاتے تو یعنی 12 بجے جاتے 5-6 بجے تک ایک پلیٹ رائس کھانے کے لیے، یعنی چاول کھانے کے لیے بس ہم وہاں بیٹھے رہتے. ہمیں اس وقت کی بالکل قدر نہیں، ٹائم کی، وقت کی قدر ہمیں اس کی کرنے کی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. حضرت حکیم الامہ شیخ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کو کس طرح استعمال کرتے تھے؟ فجر کے بعد ان کا معمول تھا ہر روز چہل قدمی کرنے کا. اس چہل قدمی کے دوران ایک منزل قرآن شریف تلاوت کرتے تھے، ایک منزل قرآن شریف تلاوت کرتے تھے. ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک نوٹ پیڈ ہوتا تو اس میں مسائل السلوک، قرآن شریف سے جو جن آیتوں سے تصوف کے بارے میں وہ آیتیں یعنی وہ استنباط کر سکتے تھے، وہ استنباط کرتے اور اس میں نوٹ کرتے. تو ساتھ ساتھ دیکھو چہل قدمی بھی، اپنی صحت کے بھی خیال کرتے تھے، ساتھ ساتھ قرآن شریف کی تلاوت بھی ہو رہی، ساتھ ساتھ تصنیف تعلیف بھی ہو رہی. اللہ اکبر. اس طرح انہوں نے وقت کو یعنی قیمتی بنائی. جنہوں نے ہزاروں کے اوپر کتابیں لکھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں سے زیادہ کتابیں لکھی ہے. اگر ان کے یعنی یہ صفحات کو گنا جائے ان کے زندگی کا ایام سے زیادہ صفحات ہے. تو یہ وقت کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ سے ان حضرات نے ہمیں سکھائی. اور آخر میں کیا فرمایا کہ یہاں وحیاتک قبل موتک، ہماری زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ہے ہمارے مرنے سے پہلے. بھائی یہ زندگی جو دی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کیا فرمایا؟ تزول عن الدنیا فإنک لا تدری اذا جنح علیک اللیل هل تعیش الی الفجر. یہ دنیا ہم سے جا رہی ہے، جس وقت رات ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ فإنک لا تدری، جب کہ رات کے اندھیرا آ جائے، هل تعیش الی الفجر، کیا ہم فجر تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں. پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ کم من صحیح مات بغیر علہ، کم من صحیح مات بغیر علہ. کتنے زیادہ لوگ ہیں جو صحت مند ہے لیکن بغیر کسی بیماری کے انتقال ہو گئے. بالکل صحت مند ہے، کوئی ظاہری کوئی بیماری نہیں. یعنی تو کیا کہتے ہیں وہ؟ کم من صحیح مات بغیر علہ، بغیر کسی بیماری کے وہ انتقال کر گئے. وکم من سقیم عاش حین من الدہر، اور کتنے زیادہ بیمار لوگ ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی نہیں لکھی ان کے انتقال ہونے کا، تو ابھی وہ زندگی گزار رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کم من فتن یصبح ویمسی ضاحکا واکفانہ فی الغیب تنسج وہو لا یدری. کتنے جوان ہیں صبح شام کرے اپنے خوش عیشی کے اندر، تو فرماتے وہ اکفانہ فی الغیب تنسج وہو لا یدری، اور ان کے کفن تیار ہو گئے ان کے یعنی غیر حاضری میں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ ابھی صبح زندہ ہے، رات کو انتقال کر جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا بس انتقال کر جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں. اس کے بعد کیا فرماتے؟ وَكَمْ مِن صِغَارٍ يُرْتَجَى طُولُ عُمْرِهِمْ وَقَدْ أُدْخِلَتْ أَجْسَامُهُمْ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ. کتنے چھوٹے بچے بچپن میں والدین کو بہت ہی زیادہ یعنی اہمیت اور بہت ہی زیادہ امیدیں ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں کہ یہ بچے جا کر بارسٹر بنیں گے، ٹیچر بنیں گے، بہت بڑا آدمی بنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہیں لکھی ہے، اس سے پہلے انتقال کر جائیں گے. پھر اس کے بعد فرماتے وَكَمْ مِنْ عَرُوسٍ زَيَّنُوهَا بِزَوْجِهَا وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. کتنے دلہا دلہن ابھی اس رات کے انتظار میں کہ ایک دوسرے سے ملاقات میں کے لیے وہ کتنے سال تک اسی کا خواب دیکھتے رہتے، لیکن اسی رات سے پہلے ان کے روح قبض ہو گئے. پھر فرماتے فما عاش الفا او الفین، چاہے 1000 سال رہو یا 2000 سال، فلا بد من یوم یسیر الی القبر، ضروری ہے ایک دن تم قبر میں جاؤ گے. بھائی اسی کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج کل ہم سمجھتے نہیں ایک آدمی کا انتقال ہو، وہ آدمی مر گیا، ہم تو ابھی تک نہیں مرے، ہم اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے. ایک دن ہمیں مرنا ہے. ابھی مرنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ مرنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا. تم اپنا حساب کر لو حساب کیے جانے سے پہلے. ہر روز ہمیں حساب کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم نے کیا کیا، گزشتہ کل سے زیادہ آج نیک عمل کیا یا ہم نے کم کیا، ہم نے گناہ زیادہ کیا کم کیا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آج میرا اچھا یعنی گزشتہ کل سے ہم نے ترقی نہیں کی تو میں آج نقصان میں ہوں.
تو صحابہ کرام کو وہ فکر تھی کہ مجھے ہر روز ترقی کرنی چاہیے، اور آج کل ہم ہر روز تنزل کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر یاد آئے کہ آج کل یہ موت کے بارے میں ہم فکر نہیں کرتے۔ ان کو ایک آدمی نے آ کر کہا سأسألک عن 4 مسائل، میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں 4 چیزیں، اس کو اچھی طرح سننا بھائی۔ تو اس میں کیا کہا کہ پہلا سوال، اما الاول ما هو الواجب وما هو الاوجب، کہ کیا چیز واجب ہے اور کیا چیز اس سے زیادہ ضروری، اس سے کیا زیادہ اس سے واجب۔ اور دوسری چیز کیا، ما هو القریب وما هو الاقرب، کیا چیز قریب ہے اور کیا چیز اس سے زیادہ قریب۔ اور تیسری چیز کیا فرمایا، ما هو العجیب وما هو الاعجب، کیا چیز عجیب ہے اور کیا چیز اس سے زیادہ عجیب۔ اور چوتھی چیز کیا فرمایا، اما الرابع ما هو الصعب وما هو الاصعب من، کیا چیز مشکل ہے اور کیا چیز اس سے زیادہ مشکل۔ 4 سوال کیا، اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پوچھا ما هو الواجب وما هو الاوجب، پہلے اما الواجب هو طاعت اللہ، فرمایا واجب ضروری کیا، اللہ کی اطاعت کرنا، والاوجب هو ترک الذنوب، اور اس سے زیادہ ضروری کیا ہے، گناہ کو چھوڑنا۔ اس سے زیادہ کیا چیز ہے، گناہ کو چھوڑنا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے سب؟ تو یہ کیا فرمایا کہ واجب ضروری چیز کیا ہے، اطاعت، اللہ کی اطاعت کرنا۔ اس سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے، گناہ سے پرہیز، لا ورع کالکف، پرہیزگاری نہیں ہے رکنے کی طرح۔ تو اسی وجہ سے ایک آدمی کو گناہ سے بچنا اور زیادہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز کیا فرمایا، ما هو القریب، قریب کیا چیز ہے اور اس سے زیادہ قریب کیا چیز ہے، القریب هو یوم القیامہ، قریب وہ قیامت کے دن ہے۔ اور اس سے زیادہ قریب کیا فرمایا، الاقرب هو الموت، اس سے زیادہ قریب موت ہے۔ اس لیے کہ قریب قیامت کے دن کیوں فرمایا، سورہ معارج کے اندر کیا فرمایا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کفار سمجھتے تھے قیامت بہت دور ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ الاقرب موت کیوں ہے، حدیث میں کیا فرمایا، مات فقد قامت قیامتہ، جو مر جائے اس کی قیامت قائم ہوگی، اس کو ابھی قیامت کا کیا انتظار، ابھی تو وہ خود اس کی قیامت آ گئی، بس ابھی تو اللہ کے یہاں حاضری دینی ہے۔ تو الاقرب اس سے زیادہ قریب، ہمیں فکر ہی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمیں کیا حالت ہوگی، رات تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ تو الاقرب هو الموت۔ تیسری چیز کیا فرمایا، العجیب، عجیب کیا چیز ہے، هو الدنیا، دنیا عجیب چیز ہے۔ واللہ اکبر، کیا عجیب چیز، الا ان الدنیا حلوۃ خضرا، فرمایا دی دنیا بہت میٹھی چیز ہے، بہت ہی زیادہ سرسبز و شاداب ہے۔ انسان اس کے یہ سانپ جو بہت ہی زیادہ رنگین سانپ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ پکڑنے کے لیے چلا جاتا ہے، والدین کہتے ہیں نہیں بچہ مر جاؤ گے، کاٹ دے گا، ختم کر دے گا۔ تو دنیا اس طرح ہمارے سامنے، لیکن ہم اس کے طرف بالکل اتنے زیادہ مائل ہو گئے کہ بس یعنی ہم اس کے جو زہر ہے، اس کے جو خطرات ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور اس سے زیادہ عجیب کیا چیز، العجب وحب الدنیا، دنیا کی محبت۔ دنیا ہمیں معلوم ہے کہ عجیب چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ تعجب کی چیز کیا فرما رہے کہ دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت جس وقت انسان کے دل میں آ جائے، پھر آدمی کے لیے نقصان دہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو، تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ نے نہیں فرمایا ولا تحبون الآخرہ، کیا فرمایا، وتذرون الآخرہ۔ تو کیوں فرمایا، شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت کا لازمی نتیجہ ہے کہ آخرت کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا دنیا اور آخرت کی محبت ایک ہی دل میں آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں دنیا کی محبت ہوگی آخرت کی محبت ختم۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الدنیا والآخرت درتان، دنیا اور آخرت 2 سوکنوں کی طرح ہے، ایک آدمی کے 2 بیوی۔ فَإِن رَضِيَتْ إِحْدَاهُمَا سَخِطَتِ الْأُخْرَى، اگر ایک راضی ہے دوسری ناراض رہے گی، کبھی بھی دونوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ تو دنیا کو خوش رکھیں گے، آخرت کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ تو کیا فرمایا، ایک عقل مند آدمی کے لیے کیا کرنا چاہیے، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، تم ترجیح دو اس چیز کو جو باقی رہنے والی ہے اس چیز کے اوپر جو ختم ہونے والی ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک آدمی کو یہ دنیا جو ہے، اللہ اکبر، ہمارے اکابر وغیرہ دنیا کی محبت بالکل نہیں تھی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد فرماتے، خادم فرماتے کہ ایک دن میں نے حضرت کو کہا کہ دیکھو حضرت، آپ کو معلوم ہے کہ میں چند ہفتہ پہلے آپ کی جیب سے میں نے کچھ پیسہ نکالا تھا؟ کہتے نہیں مجھے معلوم۔ کہتے آپ کو معلوم ہے میں نے یعنی آج وہ پیسہ واپس ڈال دیا؟
کہتے کہ مجھے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں. کہتے سبحان اللہ یہ عجیب چیز ہے. فرمایا یہ جو پیسہ ہے اللہ اکبر اللہ والے کس طرح انہوں نے کیا کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. یہ جو مال جمع کرنا اور اس کو ہر وقت گنتے رہنے کا یہ تو جہنمیوں کا فعل ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا ہوں آپ کو کہ پیسہ گننا حرام ہے, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے اکابر کی کیا حالت تھی, دنیا کی طرف بالکل رغبت نہیں تھی. قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت دیوبند میں تھے, ان کا ماہانہ جو تنخواہ تھی وہ 10 روپی. کتنے روپی؟ 10. تو اس وقت سر سید نے یہ علی گڑھ یونیورسٹی قائم کیا اور ان کو دعوت دی کہ حضرت آپ تشریف لائے, آپ کو 10 درہم نہیں, ہم آپ کو کتنے دیں گے 500 درہم دیں گے. کہا 10 درہم اور کہا 500 درہم, کہا 10 درہم کہا 500 درہم. تو حضرت مولانا قاسم آج کل ہم ہوتے 1 درہم بھی 1 روپی بھی زیادہ ہو جائے ہم چلے جائیں گے. قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام اللہ اکبر بانی دارالعلوم دیوبند, انہوں نے کیا جواب دیا کہ بھائی مجھے 10 روپیہ, اس کو اچھی طرح سننا بھائی توجہ کے ساتھ, مجھے 10 روپیہ ملتے ہیں, 10 روپیہ میں سے میرا 5 روپیہ خرچہ کے لیے پورا مہینہ کے لیے کافی ہے. اس زمانہ کی بات کر رہا ہوں 150 سال پہلے کی بات تو کافی ہے, اور 5 روپی کے بارے میں مجھے فکر رہتی ہے میں کیا کروں اس سے, فقیروں کو دوں, صدقہ خیرات کروں, مجھے ہر وقت فکر رہتی ہے. ابھی آپ مجھے 500 درہم دیں گے, 5 درہم میں خرچ کروں گا, باقی 400 یہ 95 جو ہے اس کے بارے میں کیا کروں گا. اسی وجہ سے میں اس یعنی آپ کے جو پوزیشن ہے, آپ مجھے جو بلا رہے پرنسپل بننے کے لیے, محتمم بننے کے لیے, میں معذرت پیش کرتا ہوں. میں کیا معذرت پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ, دنیا کی محبت بالکل ان کے دن کے اندر نہیں تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کسی نے ہدیہ میں بھیجا 1 لاکھ روپی. کتنا؟ 1 لاکھ. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت زیادہ سخت شرائط ہوتے تھے ہدیہ قبول کرنے کے. اگر کسی کے ساتھ وہ یعنی ابھی تک تعارف نہیں ہوا صحیح طریقہ سے, اس سے ہدیہ قبول نہیں کرتے. وہ فرماتے تھے کہ ہدیہ تو محبت کی بات ہوتی ہے, محبت ہی نہیں, آپ سے ابھی تک تعلق ہی پیدا نہیں ہوا, آپ کو پہچانتے ہی نہیں, آپ ہدیہ کس طرح دے رہے, اللہ کس طرح ان کے شرائط تھی. تو انہوں نے وہ ہدیہ پیش کی 1 لاکھ روپی, تو انہوں نے واپس کر دیا, وہ شرائط کے مطابق نہیں. آج کل ہم کسی طریقہ سے تعویل کر کے رکھ دیں گے, تو انہوں نے واپس کر دی. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو 1 لاکھ روپی دی, بہت ہی کم آپ کو 1 لاکھ روپی ہدیہ میں دیں گے. اس وقت تو لوگ آدھا روپی پیسے دیتے تھے, 2 پیسہ 4 پیسہ اس طرح دیتے تھے. تو حضرت تھانوی نے کیا جواب دیا, اللہ اکبر, انہوں نے کہا بہت کم لوگ واپس بھی کریں گے, بہت کم لوگ واپس بھی کریں گے, اس لیے کہ ان کے یہاں دل کے اندر وہ پیسے کی محبت نہیں تھی. تو اسی وجہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیاوی زندگی, یہ جو میں کیا کہہ رہا تھا, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی. 4 سوال کیا تھا, یاد ہے؟ پہلا سوال کیا تھا ما هو الواجب وما هو الاوجب. جو طالب علم آپ اس کو زبان یاد کر لینا چاہیے عربی زبان میں, ما هو الواجب وما هو الاوجب. دوسرا ما هو القریب وما هو الاقرب. تیسرا ما هو العجیب وما هو العاجب. اور چوتھا سوال کیا تھا ما هو الصعب وما هو الاصعب منه. کیا مشکل ہے اور اس سے زیادہ مشکل کیا چیز ہے, کیا مشکل اور اس سے زیادہ مشکل. فرمایا الصعب هو القبر. مشکل چیز کیا ہے؟ قبر. مشکل چیز کیا ہے؟ قبر. انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. یہ قبر جنت کے باغیچہ میں سے ایک باغیچہ بھی ہو سکتا ہے, یا جہنم کے کھڈوں میں سے کھڈا بھی ہو سکتا ہے. تو فرمایا یہ مشکل ہے, اس لیے کہ قبر کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ قبر کا کوئی ان کے سامنے تذکرہ کرتا تو وہ اتنے زیادہ روتے. تو لوگ کہتے کہ آپ جنت و جہنم کے بارے میں اتنے زیادہ نہیں روتے, اس کے بارے میں کیوں روتے؟ فرمایا یہ پہلا منزل ہے, یہ پہلا منزل ہے. اگر یہاں کامیاب ہو گئے باقی جو منازل ہے کامیاب ہوں گے. اگر یہاں رک گئے, اٹک گئے, پھر باقی منازل اور زیادہ مشکل ہوں گے. جی, تو اس کے بعد آخر میں بات ختم کرتا ہوں. اور فرمایا اصل چیز جو میں کہنے والا تھا, جس کو میں اپنے لیے سبق بھی, آپ کے لیے بھی سبق کی, اس سے زیادہ مشکل چیز کیا ہے؟ قبر میں تو سب کو جانا ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قبر میں نہیں جائیں گے. بعض یہ جو ہندو میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم جلا دیتے ہیں, قبر میں نہیں پہنچیں گے. میں نے کہا کہ بھائی وہ قبر کی زندگی کا مطلب نہیں کہ جس طرح کہ آج یہ قبر ہے, وہاں مطلب برزخ کی زندگی, موت کے بعد سے لے کر قیامت کی زندگی, اسی کو قبر کی زندگی کہتے ہیں. اور وہاں ہی آپ کا عذاب شروع ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ الاصعب من, اس سے زیادہ مشکل کیا چیز ہے؟ الذهاب بلا زاد. قبر میں جانا بلا زاد, زاد کا معنی توشہ, بغیر توشہ کے.
قبر میں جائے توشہ نہیں. اسی وجہ سے ہم تفسیر کے محفل میں کیوں آئے ہیں؟ یہ توشہ حاصل کرنے کے لیے. یہ علماء کرام سبحان اللہ حضرت مولانا نے جو بیان کے تقوی کے بارے میں، اگر ہم اس کو اپنے لیے اپنا لیں بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، تقوی کی زندگی ہم اپنا یعنی بنا لیں، تو پھر یہ جو تفسیر وغیرہ محفل ہوتے ہیں ہمارے فوائد کے لیے کہ ہم اس سے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو نفع ہم حاصل کرتے ہیں اس کو لے کر کے ہم جائیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر عمل کے اندر لے آئیں. سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کیا فرماتے؟ ما بلغنی حدیث الا حفظتہ وما حفظتہ الا عملتہ، جو بھی حدیث میرے پاس پہنچی اس کو میں نے یاد کیا، اور جو بھی حدیث میں نے یاد کیا اس کے اوپر میں نے عمل کیا. اور انہوں نے ایک حدیث نہیں، دو حدیث نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھ نہیں، 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی ان کو. 10 لاکھ حدیثیں. بھائی پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی میری بات یا نہیں، لیکن میرے کہنا کہ مطلب ابھی اپنی زندگی کے اندر یہ موت کے لیے تیاری کرے، اور اس کے لیے ابھی جو ہمارے لیے سنہرے موقع ماشاءاللہ جو اتنے بڑے بڑے علماء اکرام، اتنے بڑے بڑے مشائخ اعظام آپ کے سامنے بیان کریں گے. میں تو ایک طالب علم ہوں، میں انگلینڈ سے آیا ہوں. ان حضرات کے میں بچپن میں سنتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ سبحان اللہ ان حضرات سے کبھی زندگی میں ملاقات ہوگی یا نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا بھی موقع دے دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجلس کو اور اس خادم القرآن تفسیر محفل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. عند اللہ مقبول چیز، قبولیت شرط ہے، قابلیت شرط نہیں. اللہ قبول فرما لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور جو حضرات تشریف اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی مغفرت فرمائے، اور جو حضرات جنہوں نے دعا کی درخواست کی اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.